داؤد خاموشی سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ بولے ماہی کو پیچھے سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اپنا انتقام پورا کرنے کے بعد داؤد خان سیدھا رحمانی صاحب کے گھر پہنچا۔ وہ رات بھر کے اس خونی کھیل کے بعد اندر سے بالکل تھک چکا تھا اور اسے صرف ایک ہی جگہ سکون مل سکتا تھا، ماہی کے پاس۔ جب وہ ماہی کے کمرے میں داخل ہوا تو ماہی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر آ کر اب کافی فریش لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے داؤد کو دیکھا اس کے چہرے پر پھر سے وہی نخرے اور ناراضگی آ گئی۔ داؤد خاموشی سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ بولے ماہی کو پیچھے سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ماہی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر داؤد کی گرفت مضبوط تھی۔ ماہی منہ بنا کر چھوڑیں مجھے مسٹر کھڈوس، میں نے کہا نا میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ داؤد بہت تھکی ہوئی مگر بے حد رومانٹک نرم آواز میں، تنگ مت کرو ماہی، مجھے بس چند منٹ ایسے ہی رہنے دو۔ تمہارا یہ کھڈوس دولہا پوری رات دنیا سے لڑ کر آیا ہے، اب مجھے صرف تمہاری اس معصوم آغوش میں سکون چاہیے۔ رحمانی ہاؤس کے اس کمرے میں جہاں ماہی کی ناراضگی داؤد کی تھکن کے آگے پگھل چکی تھی، داؤد نے ماہی کو مزید وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنی اس قیمتی امانت کو اب ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماہی کو منا کر اس کے پاپا سے اجازت لے کر دوبارہ اپنے عالیشان محل میں واپس لے آیا تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی ماہی کو لگا جیسے سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہاں نہ تو کوئی زارا تھی اور نہ ہی کوئی گندا ماحول، پورا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور داؤد نے ملازموں کو سخت ہدایت کر رکھی تھی کہ ماہی کی ہر فرمائش کو پلک جھپکتے ہی پورا کیا جائے۔ رات کا وقت تھا اور ماہی اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے اپنا نیا پنک کلر کا نائٹ ڈریس دیکھ رہی تھی جو داؤد نے خاص طور پر اس کے لیے منگوایا تھا۔ یہ ریشمی لباس ماہی کے پرکشش سراپے اور اس کے گورے بدن پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے کھلے بالوں کو سنوار ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور داؤد خان اندر داخل ہوا۔ داؤد نے جیسے ہی ماہی کو اس نازک لباس میں دیکھا، اس کی نظریں ماہی کے دلکش فگر پر جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ماہی کے لیے پوزیسو جنون اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ دھیمے قدموں سے آگے بڑھا جبکہ ماہی نے شرم کے مارے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں جھکا لیں۔ داؤد نے آگے بڑھ کر ماہی کو کمر سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں آئینے کے ساتھ لگا دیا۔ آئینے کی ٹھنڈک ماہی کی پیٹھ کو چھو رہی تھی تو دوسری طرف داؤد کے کساؤدار جسم کی تپش اس کے سامنے تھی۔ ماہی شرم سے لال ہوتے ہوئے، مسٹر کھڈوس، آپ پھر سے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، ہٹیں پیچھے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ داؤد مدھم آواز میں بولا۔ نیند؟ ماہی، داؤد خان کی آغوش میں آنے کے بعد اتنی جلدی نیند نہیں آتی، تم نہیں جانتی میں نے تمہیں خود سے دور کر کے یہ چند دن کیسے گزارے ہیں۔ اب میں کوئی دوری برداشت نہیں کروں گا۔ داؤد نے نہایت نرمی مگر دیوانگی سے ماہی کے گلابی ہونٹوں کو اپنے لبوں کے حال میں لے لیا۔ اس کا ایک ایک لمس ماہی کے پورے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ وہ مافیا ڈان جو دنیا کے لیے خوفناک جلاد تھا، اس وقت ماہی کے حسن کے سحر میں بہہ کر سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ ماہی کی تیز ہوتی دھڑکنیں داؤد کے جنون کو اور بڑھا رہی تھی۔ داؤد نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس رات ان کے درمیان محبت کا وہ بولڈ اور گہرا رنگ چڑھا جس نے ماہی کے دل سے داؤد کا سارا خوف ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور وہ اپنے اس کھڈوس دولہے کی محبت کے رنگ میں پوری طرح رنگی گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی تو ماہی داؤد کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر اس کا ہاتھ تھامے
پرسکون سو رہی تھی۔ داؤد پہلے ہی جاگ چکا تھا اور نہایت محبت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ماہی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی اور خود کو داؤد کے اتنے قریب پایا، رات کی بولڈنس یاد آتے ہی اس نے اپنا چہرہ شرم سے داؤد کے سینے میں چھپا لیا۔ داؤد ہلکا سا مسکرایا اور اس کی چوٹی کو چھیڑا۔ داؤد گہری آواز میں، صبح بخیر میری نادان بیوی، اب شرمانا چھوڑو اور ناشتہ کرو۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں۔ ماہی نخرے سے بولتی ہے، میں آپ سے اب بھی ناراض ہوں۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، لیکن اگر آپ میرے لیے وہ بڑے والا پین کیک اور چاکلیٹ سیرپ منگوایا ہے تو میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں۔ محل کی خوشیاں اس وقت دگنی ہو گئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ ماہی امید سے ہے اور داؤد خان کے وارث کو دنیا میں لانے والی ہے۔ داؤد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ماہی کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوشی ایک گہرے خوف میں بدل گئی۔ ماہی کی عمر اب بھی بہت کم تھی، وہ صرف 17 سال کی ہونے والی تھی اور اس کا نازک جسم اس بڑے مرحلے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھا۔ اور آخر کار 9 مہینے بعد وہ خوفناک رات آ ہی گئی جب ماہی کو شدید درد ذات شروع ہو گیا۔ داؤد اسے فوراً شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال لے کر بھاگا، جہاں لیبر روم کا دروازہ بند ہوتے ہی داؤد کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں داؤد خان پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم، پورا رعب اور مافیا گھمنڈ خاک میں مل چکا تھا۔ اس وقت لیبر روم کا دروازہ کھلا اور سینئر لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور پریشانی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر سخت لہجے میں، مسٹر داؤد، آپ پڑھے لکھے انسان ہو کر اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لڑکی کی ابھی صرف 17 سال عمر ہے۔ اس کا اپنا جسم ایک بچے جیسا ہے۔ اتنی کم عمر میں یہ ڈلیوری اس کی جان کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ اس کا کیس بہت زیادہ بگڑ گیا ہے۔ ہم صرف کسی ایک کی جان بچا سکتے ہیں، یا بچے کی یا ماں کی۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر داؤد خان کے قریب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مافیا کنگ جو دشمنوں کی لاشیں گرا کر بھی نہیں کانپتا تھا، آج اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داؤد روتی ہوئی گرجدار آواز میں، مجھے میرا بچہ نہیں چاہیے ڈاکٹر، مجھے صرف میری ماہی چاہیے۔ وہ ابھی ایک بچی ہے اور وہ فیڈر اور چاکلیٹ کی باتیں کرنے والی میری معصوم گڑیا ہے۔ میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ آپ ہر قیمت پر میری بیوی کو بچائیں۔ داؤد تڑپ کر لیبر روم کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ماہی بیڈ پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا گورا چٹا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آکسیجن ماسک کے اندر سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے داؤد کو دیکھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے داؤد کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہی بے حد کمزور اور روتی آواز میں، داؤد میرے پاس آئیں۔ مجھے پتا ہے ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی، لیکن مجھے ہمارا بیبی چاہیے۔ داؤد، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے نا، تو آپ ہمارے بیبی کو بہت ساری چاکلیٹس لا کر دینا، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے لا کر دیتے تھے۔ داؤد پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے، خاموش ہو جاؤ ماہی، مجھے کوئی بیبی نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم گڈ گرل بنو گی۔ میری بات مانو اور اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو یہ داؤد خان پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ماہی نے ایک آخری بار معصومیت سے داؤد کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا ہاتھ داؤد کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ ہسپتال کی مشین پر دل کی دھڑکن کی لکیر سیدھی ہونے لگی۔
داؤد پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے، ماہی آنکھیں کھولو، ماہی، ماہی آنکھیں کھولو۔ اس وقت لیبر روم میں ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز گونجتی ہے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں ایک ننھے فرشتے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، وہیں داؤد خان کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ ماہی کی نبض رک چکی تھی اور ڈاکٹرز نے مایوسی سے اپنے سر جھکا لیے۔ داؤد پاگلوں کی طرح ماہی کا بے جان ہاتھ اپنے سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ وہ مافیا کنگ جو خدا کے سامنے اپنی محبت کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ داؤد تڑپ کر چلایا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ماہی، تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنے دلہے کی ہر بات مانو گی۔ اٹھو ماہی، میری طرف دیکھو۔ ڈاکٹر نے داؤد کے کہنے پر آخری کوشش کی طور پر ماہی کے دل کو دوبارہ چلانے کے لیے جھٹکے دیے، اور تبھی ایک معجزہ ہوا۔ وہ محبت جو موت سے بھی زیادہ مضبوط تھی جیت گئی۔ ہسپتال کی مانیٹر مشین پر سیدھی لکیر نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا۔ ماہی کے دل نے ایک بار پھر سے دھڑکنا شروع کر دیا، لیکن اس کی حالت اب بھی بے حد خراب تھی۔ وہ کئی دنوں کے لیے گہرے کوما میں چلی گئی۔ ایک دن، 2 دن کرتے کرتے پورے 20 دن گزر گئے۔ ان 20 دنوں میں داؤد خان ہسپتال کے اس کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔ اس نے کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی اور آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ننھے بیٹے کو بھی صرف دور سے دیکھتا تھا، کیونکہ اس کا دل اب بھی اپنی اس معصوم بیوی کے لیے تڑپ رہا تھا، جو خود ابھی ایک بچی تھی۔ وہ روزانہ ماہی کے پاس بیٹھتا، اس کا نازک ہاتھ چومتا اور اس سے باتیں کرتا۔ داؤد نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولتا، ماہی دیکھو، تمہارا بیبی روز روتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری مما کے پاس جانا ہے۔ وہ بالکل تمہاری طرح ضدی ہے۔ اٹھ جاؤ نا ماہی، میں نے تمہارے لیے محل کا پورا کمرہ چاکلیٹس اور کھلونوں سے بھر دیا ہے۔ اب میں تمہیں کبھی نہیں ڈانٹوں گا، کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ 20ویں دن کی صبح جب سورج کی پہلی کرن ماہی کے چہرے پر پڑی تو موجزاتی طور پر ماہی کی لمبی پلکوں نے حرکت کی۔ داؤد جو اس کے ہاتھ پر سر رکھے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ ماہی نے بہت مشکل سے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں کھولی اور دھندلی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے بکھرے بالوں والے داؤد کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی کمزور تھا، مگر اس کی معصومیت اب بھی وہی تھی۔ ماہی بے حد دھیمی اور کمزور آواز میں نخرے سے بڑبڑائی، مسٹر خڑوس، آپ کتنے گندے لگ رہے ہیں، آپ نے شیو کیوں نہیں کی؟ ماہی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر داؤد خان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر ماہی کو نہایت نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ داؤد روتے ہوئے، ماہی میری جان، تم واپس آ گئی، تم ٹھیک ہو؟ اسی وقت نرس کمرے میں ان کے ننھے بیٹے کو لے کر داخل ہوئی۔ داؤد نے اس چھوٹے سے خوبصورت بچے کو اٹھایا اور ماہی کے پہلو میں لٹا دیا۔ ماہی نے جب اپنے بیبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سحر انگیز اور ممتا سے بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بچے کے گال کو چوما اور پھر داؤد کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہی معصومیت سے داؤد کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، دیکھیے داؤد، یہ بالکل آپ کی طرح کھڑوس لگتا ہے، لیکن یہ اب میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اب ہم دونوں مل کر آپ کو تنگ کیا کریں گے اور آپ سے ڈھیروں چاکلیٹس مانگا کریں گے۔ داؤد ماہی اور اپنے بیٹے کے ماتھے کو چومتے ہوئے گہری آواز میں بولا، میں اپنی پوری سلطنت، اپنی پوری زندگی تم دونوں پر ہارنے کے لیے تیار ہوں۔
میری جان۔ وہ ظالم اور بے رحم مافیا ڈان جو کبھی لڑکیوں کو ٹیشو پیپر سمجھتا تھا، آج اس 16 سال کی معصوم لڑکی کی پاکیزہ محبت اور نادانی کے آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار چکا تھا، اور اب وہ دونوں اپنے اس ننھے فرشتے کے ساتھ ایک خوشحال اور محبت بڑی زندگی گزارنے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ آئی نیڈ یور سپورٹ۔